بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس کے سہولت کار چینل سے آپ دوستوں کو کرتا ہوں خوش آمدید۔ گاڑی کی رفتار کو ناپنے کے لیے 60 کی دہائی میں گسٹو نیڈس بورس نامی شخص نے ایک خاص ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی اور پھر 1958 میں اس نے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص آلات تیار کرنے کے لیے گسٹو بی وی کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ اس کمپنی نے 1964 میں گیسٹو میٹر متعارف کرایا۔ یہ ٹریفک کی رفتار کو ماپنے والا آلہ دنیا بھر میں ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 60 کی دہائی میں چند یورپی ممالک میں ٹریفک کا نظام کو کنٹرول خودکار نظام بنیادی طور پر حد سے زیادہ تیز اور سگنل کی خلاف ورزی کے واقعات ریکارڈ کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا، جبکہ 1970 میں گاڑیوں کا رجسٹریشن نمبر کی پہچان لینے والی آٹومیٹک نمبر پلیٹ کو دیکھنے کی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا چکی تھی۔ پاکستان میں پہلی بار سال 2015 میں پنجاب سیف سٹی کی نگرانی میں ای چلان متعارف کرایا گیا۔ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر جو ہے اکتوبر 2016 سے عمل میں آ چکا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے محدود پیمانے پر۔ اس کے بعد 2022 میں دارالحکومت اسلام آباد میں بھی یہ نظام فعال کر دیا گیا۔ اس بار کراچی ٹریفک میں نظم و ضبط اور شہری تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ نظام نافذ کر دیا کا ایک گیا۔ نظام ہوگا جس میں تمام جو ایمرجنسی سروسز ہیں وہ 15 پہ اگر آپ کال کریں تو آپ کو میسر آ سکتی ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ کا سسٹم ہے جسے تمام شہر کے سگنلز اور اس کے جو فردر جو ہمارے اکوپمنٹ ہیں، جو کیمراز ہیں جو ٹریفک فلو کو دیکھیں گے اور اس کے تحت ای ٹکٹنگ اور چالان کیا جائے گا۔ بھی فورسز ہیں تو ہم لوگ ان سب کو انٹیگریٹ کر کے ان کو یہاں پر فیلڈ میں موو کرواتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے دیکھتے بھی ہیں، ہم لوگ ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ LTE ہینڈ سیٹس ہیں ان کے پاس، 4G ٹیکنالوجی ہے اور 4G سے آگے والی ٹیکنالوجی 4G LTE-A وہ بھی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں۔ عام بندے کو فائدہ ہی دینا یہاں پر بیسکلی مقصد ہے اور ہم عام بندے سے ہی یہاں پر آئیں۔ کراچی کے بہت سے شہریوں اور ان کے سیاسی نمائندوں کو موقف ہے کہ نئے مروجہ نظام کے تحت لاہور میں خلاف ورزیوں پر جو جرمانے کی رقم کراچی میں عائد کیے گئے جرمانے کی رقم سے بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر جب خلاف ورزی پر لاہور میں 200 روپے کا چلان عائد کیا جاتا ہے، اس خلاف ورزی پر کراچی میں جرمانے کی رقم 2000 روپے ہے۔ اس سے 5 گنا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی ٹکٹنگ آفیسرز ہیں، یہ پہلے روڈ پہ ہوا کرتے تھے اور پورے دن میں دھوپ میں مٹی میں اور دھول میں 10 سے 15 چالان مشکل کرتے تھے، لوگ الگ پریشان۔ آج ایک دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھ کے آٹو کے لیے بھی اچھا ہو گیا کہ ایک اچھے اب تو ایئر کنڈیشن ماحول میں، لیکن اب رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے ان کی۔ آف کورس دیکھیں یہاں سے پہلے یہ ایک گروپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وائلیشن کو، دوسرا اس کو ٹکٹ جنریٹ کرتا ہے اور تیسرا اس کو پھر ویریفائی کرتا ہے اور اس کے بعد پرنٹنگ میں جاتی ہے۔ کراچی شہر میں فی الحال 11 سہولت سینٹر کام کر رہے ہیں۔ یہاں شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں یہ نیا نظام کراچی تک محدود ہے۔ اس کے نام رجسٹرڈ ہے؟ جی ہاں، یہ فیض خان ہیں اور ان کا موبائل نمبر انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ان کا گھر، ٹکٹ کیسے اس تک پہنچے گا؟ یہ یہاں سے یہ اوکے کریں گے اور یہ پھر ادھر جائے گا، ویریفائی ہوگا، یہ چیک کریں گے کیا یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، پھر اپروو ہوگا۔ یا ایک شخص سے وہ مجھ سے جیلسی رکھتا ہے، اس نے کہا جی میں فلانے کو نقصان پہنچاؤں، تو اس کو میری گاڑی نمبر پتہ ہے، اس نے وہ ڈپلیکیٹ میرا نمبر بنوا کے وہ بائک چلا رہا ہے یا کار چلا رہا ہے اور وہ وائلیشن کر رہا ہے، تو اس میں چلان تو میرے پاس آ جائے گا پھر۔ ایگزیکٹلی وہ اسی لیے تو ہم نے سہولت سینٹر بنائے۔ آپ جیسے لوگوں کے پاس اگر اس طرح کی کمپلین ہے تو یو کین واک ان، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہر ڈسٹرکٹ کے SP جو ہے وہ انکوائری آفسر ہیں، ان کے ساتھ CPLC کے نمائندے ہوں گے۔ آپ کو تسلی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ زیادہ اچھا فیل کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے، یا روڈ والے ہی جو تھا وہ زیادہ مضبوط تھا، اس میں ذرا عوام میں ڈر و خوف رہتا تھا؟ سر یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ روڈ پر جو ہیومن انٹریکشن تھا اس کے اندر بہت ساری کمپلینس تھی۔ عوام کا سب سے پہلے تو بیہیویئر کی کمپلین تھی، پھر دوسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کی سب سے زیادہ کمپلینس تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ہم
ई चालान सिस्टम के जरिए आयद करदा जुर्माने का नोटिस बराह रास्त गाड़ी के मालिक के पते पर भेजा जा रहा है। इसमें शक नहीं कि शहर में ट्रैफिक की हर तरफ खिलाफ वर्जी नाकाबिले माफ़ी होनी चाहिए, लेकिन नाफिज करदा नए निज़ाम से मुतल्लिक दो मामलात पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से नज़रसानी की ज़रूरत है। एक ये कि जुर्माने की रकम शहरियों का औसत आमदनी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह पाकिस्तान में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर जुर्माना ज़रूरी है, इसी तरह पाकिस्तान के तमाम शहरियों का जुर्माने ना भी बराबर होना चाहिए। मुल्क भर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वाराना महारत तो तरबियत दी गई है। सरकारी ऐलान के मुताबिक शहर की सड़कों पर लगे जदीद कैमरे अब हर खिलाफ वर्जी कंट्रोल कर रहे हैं। इस बार कराची ट्रैफिक में नज़्म व ज़ब्त और शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। कराची के बहुत से शहरियों और इनके सियासी नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि नए मरोजा निज़ाम के तहत लाहौर में खिलाफ वर्जियों पर जो जुर्माने की रकम कराची में आयद किए गए जुर्माने की रकम से बहुत कम है।